بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ میرے یوٹیوب چینل پر میرے ساتھ ہیں۔ جماعت اسلامی کی بات کریں گے۔ جماعت اسلامی ایک اور تجربہ کرنے جا رہی ہے اور پنجاب کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اب خیبر پختونخوا کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 نگران امراء کا تقرر بھی کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کی بات کریں تو مولانا ابو العلا مودودی نے 1940 میں اس کی بنیاد رکھی اور پھر مولانا مودودی کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب یہ عہدہ آیا میاں طفیل محمد کے پاس، تو میاں طفیل محمد کے دور میں جماعت اسلامی پر ایک جمود کی سی کیفیت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے سب سے متحرک امیر کے طور پر محترم جناب قاضی حسین احمد صاحب سامنے آئے۔ قاضی حسین احمد صاحب کا تعلق پشاور سے تھا، پلوسی میں رہتے تھے، اور انہوں نے پھر کوئی کم و بیش 2.5 دہائیاں تک 2.5 عشروں تک جماعت اسلامی کی قیادت کی اور حقیقی معنوں میں جماعت اسلامی کو متحرک کرنے اور اس کو عوامی جماعت کا روپ دلانے میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ اور انہی کے دور میں پھر جماعت اسلامی کو یہ کامیابی بھی نصیب ہوئی کہ MMA کے پلیٹ فارم سے وہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کا حصہ بھی بنے۔ جماعت اسلامی میں قاضی حسین احمد صاحب کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ نت نئے تجربات کے بھی عادی تھے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں 1997 کے الیکشن کی، تو انہوں نے صرف جماعت اسلامی واحد جماعت تھی جس نے ان الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جو آئین میں 62 اور 63 کی دفعات ہیں ان پر عمل درآمد کرایا جائے، اور جو بے ایمان اور جو ان دفعات پر پورا نہ اترنے والے امیدوار ہیں ان پہ پابندی عائد کی جائے۔ جب یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ 2002 کے الیکشن آئے تو اس سے پہلے 1993 کے الیکشن میں انہوں نے ایک اور تجربہ کیا تھا، جب انہوں نے الجزائر کے طرز پر وہاں پہ اسلامک سالویشن فرنٹ نام کی تنظیم نے جماعت نے 1992 کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی، مگر فوج نے اسے اقتدار نہیں دیا تھا۔ تو قاضی حسین احمد نے 1993 کے الیکشن سے قبل پاکستان اسلامک فرنٹ کے نام سے ایک جماعت قائم کی، ایک پلیٹ فارم قائم کیا، اور بڑے دھوم دھڑلے سے انہوں نے انتخابی مہم شروع کی۔ ان دنوں ان کا ایک انتخابی نعرہ بہت مقبول ہوا تھا جس پر اچھا خاصا جس کا مذاق بھی اڑایا گیا پھر بعد میں کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے۔ 97 میں بائیکاٹ کیا، 2002 میں وہ پھر پلیٹ فارم سے MMA کے الیکشن میں گئے، اور 2008 کا الیکشن میں انہوں نے پھر ایک تجربہ کرتے ہوئے بائیکاٹ کیا۔ اس وقت ہوا یہ تھا کہ APDM کے نام سے ایک اتحاد تھا جس میں سوائے MQM اور کاف لیگ کے باقی تمام جماعتیں شامل تھیں۔ پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے الیکشن میں حصہ نہیں لیا جائے گا، لیکن جب لاہور میں میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر فیصلہ کن راؤنڈ ہوا تو اس میں تمام جماعتوں نے انکار کیا الیکشن بائیکاٹ کا۔ صرف 3 جماعتیں رہ گئیں، قاضی حسین احمد صاحب کی جماعت اسلامی، محمود خان اچکزئی صاحب کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی، اور عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف، اور یوں APDM صرف ان 3 جماعتوں کا مجموعہ بن کر رہ گئی، اور ان 3 جماعتوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب کا دور ختم ہوا، ہمارے ہی صوبے سے سراج الحق صاحب مرکزی امیر بنے۔ ان کے دور میں بھی جماعت اسلامی کوئی خاص کارکردگی پارلیمانی یا سیاسی محاذ پر نہ دکھا سکی، بلکہ ان کے دور کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ جماعت اسلامی کی سمت ہی معلوم نہیں، کیا یہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہے کہ حکومت کا حصہ ہے، کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس دوران جماعت اسلامی کی 2 رہنماؤں نے ملک کی سیاست میں اہمیت حاصل کی، ایک مولانا ہدایت الرحمان گوادر والے، اور پھر کراچی سے حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ اور حافظ نعیم الرحمان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کراچی جیسے شہر میں بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی اور MQM کو بھی شکست سے دوچار کیا، اور میئر کا الیکشن انہیں ہروایا گیا۔ وہ کراچی کے میئر آنے والے تھے، انہیں الیکشن ہروایا گیا، جس کے بعد یہ تاثر بن گیا کہ وہ جماعت اسلامی کے اگلے امیر ہوں گے، اور وہی تاثر حقیقت کو روپ دھار گیا۔ اب وہ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ وہ کراچی کا تجربہ پورے ملک میں دہرانا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کو ایک مقبول عام سیاسی جماعت بنانے کے لیے۔ اس لیے اب وہ انتہائی عوامی نوعیت کے مطالبات لے کر اٹھتے ہیں، مثال کے طور پر مہنگائی یا بجلی کے بلوں کا جو معاملہ تھا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ ایک تجربہ کیا، جماعت اسلامی کو پہلے پنجاب میں 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے پنجاب کے 3 حصے بنائے، شمالی پنجاب، وسطی پنجاب، جنوبی پنجاب، ہر ایک کے لیے امراء کا الگ الگ تقرر کیا گیا۔
پھر کچھ دن پہلے انہوں نے جو اس میں 2 مزید حصے شامل کیے، لاہور کو الگ بنا دیا اور اسلام آباد کو الگ۔ اب پنجاب جماعت اسلامی کے نزدیک پنجاب میں 5 حصے ہیں یا 5 صوبے ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ امیر ہیں۔ اسی تجربے کی اس میں انہوں نے پیش رفت یا اس کے کیا کہ تناظر میں خیبر پختونخوا میں گزشتہ روز تجربہ کرتے ہوئے صوبے کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے شمالی پختونخوا شمالی، پختونخوا ہزارہ، پختونخوا جنوبی اور اس کے ساتھ ہی پختونخوا وسطی 4 امراء کا تقرر بھی کر دیا گیا ہے۔ شمالی کے لیے عبدالرزاق عباسی صاحب ہیں، وسطی کے لیے ہزارہ کے لیے ہزارہ کے لیے عبدالرزاق عباسی صاحب ہیں، شمالی کے لیے عنایت اللہ صاحب ہیں، وسطی کے لیے عبدالواسع صاحب ہیں اور جنوبی کے لیے پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں۔ اور پروفیسر ابراہیم صاحب جو اس وقت صوبائی امیر تھے پورے خیبر پختونخوا کے، ان کو مرکزی نائب امیر بھی بنا دیا گیا ہے۔ اب جماعت اسلامی نئے سیٹ اپ کے ساتھ میدان میں ہے۔ سندھ میں بھی انہوں نے تجربہ کرتے ہوئے سندھ کو اور کراچی کو الگ الگ کر دیا تھا، لیکن وہاں پر کچھ تنازعات اٹھے ہیں۔ ابھی سندھ کے معاملہ خاموش اور بلوچستان کا بھی خاموش ہے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا کو تقسیم کرنے کے بعد خیبر پختونخوا کے 4 نگران امراء کا تقرر کیا جا چکا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب جماعت اسلامی کے کارکنوں کو 2024 کے الیکشن کے اپ سیٹ سے یا اس کے آفٹر شاک سے کس طرح نکالتے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی ان الیکشن میں پارلیمانی سیاست مکمل طور پر باہر ہو چکی ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کا کوئی بھی حلقہ یہاں سے جیتنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ پورے پاکستان میں وہ اس وقت پارلیمانی سیاست سے باہر ہو چکی ہے۔ پارلیمانی سیاست میں انٹری کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب کا جو کراچی کا تجربہ تھا، جو کراچی سٹائل تھا ان کا، آیا وہ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بہرحال جماعت اسلامی کی محنت سے انکار ممکن نہیں، جماعت اسلامی کے ڈسپلن سے انکار ممکن نہیں، نظم و ضبط سے انکار ممکن نہیں۔ بدقسمتی سے اس جماعت کو وہ انتخابی کامیابیاں نہیں حاصل ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جماعت اسلامی کے اندر سے بھی اکثر یہ آوازیں اٹھتی رہی ہیں اور اب بھی اٹھتی ہیں کہ محاسبہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اب حافظ نعیم الرحمن صاحب جو نیا سیٹ اپ لا رہے ہیں یا جو لائے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا میں کم بیک کر پاتی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے کافی سٹرانگ ہولڈز تھے، جن میں بنیر تھا، دیر اور چترال، کسی حد تک باجوڑ کو بھی ہم قرار دے سکتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے بڑے مضبوط سٹرانگ ہولڈز تھے، لیکن باوجود یہ آہستہ آہستہ جماعت اسلامی کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ خاص طور پر دیر سے جماعت اسلامی کا نکل جانا یہ کچھ بہت ہی لوگوں کے لیے حیران کن بات تھی۔ تو کیا جماعت اسلامی دیر، چترال، باجوڑ اور بنیر سمیت باقی تمام صوبے میں اپنی واپسی ممکن کر دکھا پاتی ہے؟ اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ نیا سیٹ اپ جو قائم کیا گیا ہے وہ کس قدر متحرک ثابت ہوتا ہے، اور یہ جو نئے امراء ہیں، اب چونکہ ذمہ داریاں چھوٹے چھوٹے علاقوں تک آ گئی ہیں، تو ظاہر ہے اب ان 4 میں ایک دوڑ بھی لگے گی کہ پاپولیرٹی زیادہ جماعت اسلامی کو کون دلا سکتا ہے۔ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب صوبوں میں کو تقسیم کر کے اپنے امراء کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلے کی دوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ قاضی حسین احمد کے بعد جو حافظ نعیم الرحمن صاحب ہیں، جو جماعت اسلامی کے ایسے امیر ہیں جو نئے تجربات کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کا یہ تجربہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ خدا حافظ۔